وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. معزز حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہایت شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے مہلک بیماریوں اور بہت سارے آفات کے بعد ہمیں اتنی زندگی عطا کی کہ ہم پھر دوبارہ سے رمضان کو پائیں. ایک آدمی اگر رمضان کو پاتا ہے تو گویا کہ اس کے لیے بہت بڑی غنیمت کی چیز مل جاتی ہے، جسے وہ اس کی قدر کر کے اپنی آخرت بہترین طریقے سے بنا سکتا ہے. وہی رب العالمین ہے جو ہمارا خالق ہے، وہی رب العالمین ہے جو ہمارا رازق بھی ہے، وہی رب العالمین ہے جو زندگی عطا کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، اور وہی رب العالمین ہے جو بیماروں کو شفا عطا کرتا ہے. درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے بہترین راہ ہمیں بتلائی جس پر چل کر ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں. آج تقریباً رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ہے. ہم انتظار میں تھے کہ رمضان آئے گا اور ہم رمضان میں داخل بھی ہو چکے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الاسراء میں یہ آیت نازل کی، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یقیناً یہ قرآن راہ بتلاتا ہے، ایسی راہ جو بالکل ہی سیدھی ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری دیتا ہے ان لوگوں کے لیے جو نیک عمل کرتے ہیں، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، کہ ان کے لیے بہت ہی بڑا اجر ہے. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. قرآن مجید ایسے یہ ہمارا دستور ہے، یہی وہ کتاب ہے جس پہ ہمیں یقین 100% ہونا چاہیے. اگر 100% یقین نہیں ہے تو ہمارا ایمان کامل نہیں ہے. یہ قرآن مجید ہی ہے جس کے ذریعے ہم اپنے دین کو جانتے ہیں، اور یہی وہ قرآن مجید ہے جس کے ذریعے ہم اس دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں. جو اس قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامے تو وہ کامیاب ہے دنیا و آخرت میں، اور جو اس کو چھوڑ دے وہ اس دنیا میں بھی ناکام ہے اور آخرت میں بھی ناکام ہے. تو قرآن مجید کا ایک اہم ہی دور ہے ایک مسلمان کی زندگی میں، اور ایون نان مسلم سے ان کو دعوت دی جاتی ہے قرآن مجید کے ذریعے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نان مسلمز کو اگر دعوت دی جاتی تھی جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تو ان کو قرآن پڑھ کے سنایا جاتا تھا، کچھ اور نہیں تھا. آج یہ دور آ گیا کہ بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے دعات ہیں
ڈفرینٹ طریقے سے ان کی کتابیں پڑھتے ہیں، دلیلیں دیتے ہیں، یہ سب ہے، لیکن دعوت دین پہنچانے کا طریقہ ہی، اہم طریقہ یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھا جائے، چاہے سامنے والا سمجھے یا نہ سمجھے، اس کا اثر ہے۔ آج ہم میں سے کئی لوگ جو ہے مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، کہ ہم میں سے کئی کو جو ہے قرآن مجید سمجھ میں نہیں آتا، یہ ہماری تقصیر ہے۔ ہم یہ کہہ کر جو ہے چھوٹ نہیں جا سکتے کہ ہم جو ہے اہل زبان نہیں ہیں، ہم عرب نہیں ہیں، یہ ہم کہہ کر چھوٹ نہیں جا سکتے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو علم نہیں ہوتا، لیکن وہ جیسے جیسے سیکھتا جاتا ہے، کتنی چیزیں ہیں جو انسان دنیا میں سیکھتا، بچپن سے لے کے بڑھاپے تک، بچپن سے لے کر بڑھاپے تک آدمی سیکھتے جاتا ہے، لیکن کیوں قرآن مجید کے معانی، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو پیغام عطا کیا ہے، ہم وہ کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ ہم وہ زبان کیوں جان نہیں سکتے؟ وہ تعلیمات ہم کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ سمجھ سکتے ہیں اگر ہم تھوڑا سا غور کریں۔ ماضی میں جو ہے فون چھوٹے چھوٹے سے تھے، اب لیکن جو ہے بچے سے بچے بھی اس کو آپریٹ کرتے ہیں، بڑے بھی آپریٹ کرتے ہیں، سیکھ جاتے ہیں۔ ایسے ہی دنیاوی زندگی میں کئی چیزیں ہیں، انسان کو بیکار نہیں آتا ہے، سیکھ جاتا ہے، کام نہیں آتا ہے، سال 2 سال 5 مہینے 10 مہینے سیکھ جاتا ہے، جو ویلڈر ہے ویلڈنگ نہیں جانتا ہے وہ سیکھ جاتا ہے، سنار جو ہے سنار کا طریقہ اس کو معلوم نہیں ہے، چند سال اس میں صرف کرتا ہے، سیکھ جاتا ہے، ہیرے کا بیپاری ہے، وہ ہیرے کی پرکھ نہیں ہے لیکن چند سال کام کرتا ہے، سیکھ جاتا ہے، ہر کام سیکھتا ہے انسان۔ یہ کیوں قرآن مجید کے ساتھ ہو نہیں سکتا؟ کیا آدمی قرآن مجید کے معانی نہیں جانتا ہے اور اس کے معانی کو کیوں نہیں سمجھ سکتا؟ کیونکہ ہم اس کو وقت نہیں دیتے ہیں، ہم اس کو وقت نہیں دیتے ہیں، ہم یہ کوشش نہیں کرتے ہیں کہ ہم قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں پیغام عطا کیا ہے ہم اس کو سمجھیں۔ اب دیکھیے کئی افراد جو ہے ہم میں سے آئی ٹی فیلڈ میں کام کرتے ہیں، جو کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ہے، اس میں نئی نئی چیزیں روزانہ سیکھنی پڑتی ہیں، سیکھتے ہیں، اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتے ہیں، سب سیکھتے جاتے ہیں۔ اب کتنے لوگ ہیں ان کا ایجوکیشن ہی کچھ اور ہے، کام کرتے ہی کچھ اور ہے، لیکن سیکھتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں تو سیکھا جا سکتا ہے، اس کو بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ آدمی جو ہے 10 سال تک 15 سال تک 20 سال تک یہ کہہ دیتا ہے بھائی میں انگلش میڈیم میں پڑھتا ہوں، میں مدرسے میں نہیں پڑھتا ہوں، مجھے اس کا علم نہیں ہے، میں نہیں جانتا ہوں، یہ کہہ کر جو آدمی اپنی ساری زندگی گزار دیتا ہے اور وہ قرآن مجید کے معنی مفہوم کو نہیں جانتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، اگر قاری صاحب کی آواز اچھی ہے تو دل لگتا، قاری صاحب بغیر ہٹ کے پڑھ رہے ہیں، اچھی سی آواز میں تلاوت کر رہے ہیں تو دل لگتا ہے، اور کھڑتے ہیں سنتے رہتے ہیں، اچھا لگتا، سکون ملتا۔ قرآن مجید سننے سے، قرآن مجید پڑھنے سے سکون ملتا ہے، چاہے وہ نان مسلم بھی کیوں نہ ہو، ان کو بٹھا کے آپ قرآن پڑھیں اور ان کو قرآن سنائیں تو ان کو سکون لگے گا۔ تو ایسے جو ہم بھی کھڑے ہوتے ہیں سکون ملتا، لیکن وہی آواز اتنی اچھی نہ ہو یا جو افطاری زبردست طریقے سے ہو، آدمی کو نیند آتی، آدمی کو قرآن مجید سننے میں مزہ نہیں آتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے آدمی یہ شکایت کرنے لگتا ہے کہ نماز تو بہت بڑی، نماز بہت لمبی ہے، تو یہ شکایت کرنے لگتے ہیں لوگ۔ اس کے علاوہ اگر ہم قرآن مجید کے معانی مفہوم کو جانیں، آپ سچ مانیے 4 گھنٹے 3 گھنٹے کھڑیے، تلاوت ہو رہی ہو، آپ بیزار نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ کو ایک ایک معانی معلوم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو پیغام ہے وہ معلوم ہے۔ تو جب آپ کو یہ معنی مفہوم معلوم ہوں گے تب جا کے قرآن آپ کے دلوں پر اثر کرے گا۔ قرآن کے معانی مفہوم انسان کو معلوم ہوں گے تب جا کے وہ قرآن جو ہے ہمارے دلوں پر اثر کرے گا، ہماری زندگیوں پر اثر کرے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے ہم جس ایسے ہی سنتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، سال 2 سال 3 سال 4 سال 40 سال 50 سال 70 سال زندگی گزر جائے گی، جاہل کے جاہل ہی مریں گے، جاہل کے جاہل ہی مریں گے۔ جاہل کا مطلب یہ مت سمجھیے کہ کچھ علم نہیں ہے، علم ہے، ان کو دنیا کا علم ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الروم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا،
کہ لوگوں کو جو ہے یہ دنیاوی زندگی کا ظاہری علم تو ہے، لوگوں کو دنیاوی زندگی کا ظاہری علم تو ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون، لیکن وہ اپنے آخرت سے غافل ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ اپنی آخرت سے غافل ہیں۔ تو یہ جو ہے آج کے زمانے میں بہت ہی آسان ہے، پہلے زمانے میں بہت ساری مشکلیں تھیں۔ آپ جو ہے قرآن کا ٹرانسلیشن آپ کو ہر زبان میں موجود ہے، آپ جو زبان جانتے ہیں اس زبان میں، اردو جانتے ہیں اردو میں ہے، کنڑا جانتے ہیں کنڑا میں ہے، ہندی جانتے ہیں ہندی میں ہے، کون سی زبان چاہیے آپ کو؟ کام کرنے والوں نے اپنا کام کر دیا، آپ کے لیے عذر نہیں چھوڑا، آپ کے لیے جو یہ عذر نہیں ہے کہ ہم کو جو زبان نہیں آتی تھی عربی زبان، یہ عذر نہیں چھوڑا۔ تمہارے لیے جو کام کرنا تھا کام کرنے والوں نے کام کیا، پیسے خرچ کرنے والوں نے پیسے خرچ کیے۔ اب ہر آدمی کا یہ کام ہے کہ جو زبان وہ جانتا ہے اس کے ذریعے اس پیغام کو جانے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیغام دیا ہے وہ پیغام آپ جانیں، اس کو سنیں۔ جس زبان میں جانتے ہیں آپ اس کو 2 لائن 4 لائن 5 لائن، یہ 1 صفحہ 2 صفحے جتنا سن سکتے ہیں سنیں اور جانیں۔ ایک وقت آئے گا جب آپ جو ہے ٹرانسلیشن، میں اتنی عربک لینگویج ڈیپ سے سیکھنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، اگر وہ کرتے ہیں تو بہت ہی اچھا ہے، آپ صرف ٹرانسلیشن سنیں اور دیکھیں کہ بھئی یہ آیت پڑھی جا رہی ہے، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں جو ہے اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا مالک ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، جو نہایت ہی مہربان اور رحیم ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے مالک یوم الدین، جو جزا کے دن کا مالک ہے۔ تو آپ یہ اردو میں جس زبان میں جانتے ہیں سنیے، 1 سے 2 بار سنیے، 1 سے 2 بار پڑھیے، معلوم ہو گیا ہمارا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں جو ہے بہترین راہ بتلا، صراط الذین انعمت علیہم، ایسا راستہ بتلا جن لوگوں پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ایسا راستہ نہیں جن پہ جو اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا جو بھٹک گئے۔ اگر آدمی جو یہ ٹرانسلیشن جو ہے پڑھتا رہے، ایسے ہی سارے قرآن کا معاملہ ہے، جو اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مدد آئے گی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ، اور تم دیکھو گے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ وہ جو ہے اللہ کے دین میں جو ہے فوج در فوج، جماعتیں جماعت در جماعتیں جو ہے اللہ کے دین میں داخل رہے ہوں گے، داخل ہو رہے ہوں گے۔ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے پروردگار کی جو ہے حمد بیان کیجئے، تسبیح بیان کیجئے، واستغفر، اور استغفار طلب کیجئے، اس سے مغفرت طلب کیجئے، انہ کان توابا، تو وہی جو ہے معاف کرنے والا۔ یہ چھوٹی صورتیں ہیں، اب ایسے ہی آپ بڑی صورتیں بھی لے لیں، سب ایک ہیں، قرآن جو ہے سب ایک ہے۔ آپ جیسے ہم جو ہے جزء عامہ سے شروع کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھنا، چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کرنا شروع کرتے ہیں، تو ایسے ہی جو ہے ہم اس کے معانی پر بھی زور دیں، بچوں کو بھی سکھلائیں۔ تو آپ کو میں نے کہا کہ ایسے بہت سارے ایپس ہیں، ایسے بہت سارے آڈیوز ہیں، ویڈیوز ہیں، آپ ان کو سنیں۔ اس کے بعد آپ چند ہی دنوں میں یہ ملاحظہ اپنے آپ کو محسوس کرنے لگیں گے کہ قاری صاحب جو یا امام صاحب جو نماز میں پڑھ رہے ہیں آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، آپ یہ محسوس کرنے لگیں گے، آپ جو ہے اپنی نماز میں جو ہے بہتری پائیں گے۔ جب معانی سمجھ میں آئیں گے تو ادھر ادھر بھٹکے گا نہیں انسان، کیونکہ اس کو معلوم ہو رہا اگر میں جا کے کہیں کھڑے ہو جاؤں، اب مجھے زبان نہیں آتی ہے کنڑا، اگر اسپیچ دے رہے ہیں تو کیا سمجھوں گا؟ کچھ نہیں سمجھوں گا، بیٹھا ہوا ہوں کچھ ریاکشن سے کسی چیز سے سمجھوں گا، ورنہ جو ہے پوری زبان سمجھ میں نہیں۔ یہی معاملہ ہے قرآن کا، ہم آ کے کھڑے ہو رہے ہیں، دن میں 5 دفعہ کھڑے ہو رہے ہیں، تراویح کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، قیام کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، زبان نہیں آتی ہے، کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا، کچھ اثر نہیں ہوگا، اور جو ہے کچھ جو ہے اس کا فائدہ آپ کو جو حقیقی فائدہ ہے وہ نہیں ہوگا۔ اس کے بجائے جب آپ زبان جان لیں گے تو آپ کو جو ہے قرآن ایسے اثر کرے گا، آپ ہزاروں تقریریں سن لیں وہ اثر نہیں ہوگا، لیکن قرآن کی ایک آیت ایسے انسان پہ اثر کرتی ہے
کہ اس کا اثر کافی دنوں، کافی گھنٹوں، کافی مہینوں بھی لے جاتا ہے۔ قرآن کی یہ تاثیر ہے، تو قرآن کو سمجھنا یہ مسلمان کا ایک اہم ہی فریضہ ہے۔ تو ہر آدمی اپنے سے یہ کوشش کرے کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے ہم اس کو پڑھیں، پڑھنا نہیں آتا ہے اس کو سیکھیں اور اس کے معانی کو جانیں، یہ جو ہے بہت ہی اہم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَسَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ تم جو ہے سبقت کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کی طرف، سابقوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور ایسی جنت کی طرف جس کی کشادگی جو ہے آسمان و زمین کے برابر ہے، جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور ایک جگہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا والسابقون السابقون اولئک المقربون، کہ یہی وہ جو سبقت کرنے والے ہیں ایک دوسرے سے، وہی مقربین ہیں، وہی جنت کو حاصل کرنے والے ہیں۔ پھر سورۃ المطففین میں اللہ نے کہا وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، کہ یہی ایسی چیزیں ہیں جس میں جو ہے منافسہ کرنے والے، کمپٹیشن کرنے والے کمپٹیشن کریں۔ تو جیسے دنیا میں انسان کو بہت سارے اوقات دنیاوی مال پیسہ کمانے کا موقع آتا ہے، ایسے ہی نیکیوں کے کمانے کا موقع یہ رمضان المہینے کا موقع ہے۔ تو ایسے جو ہے اس وقت میں صرف انسان جو ہے بیپار کی نہ سوچے، بیپار کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنی آخرت بنانے کی سوچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حدیثیں ایک ہی پیٹرن میں بیان کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، پھر دوسری جگہ کہا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور تیسری جگہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ تینوں حدیث کا یہی مفہوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو روزہ رکھے گا اور جو ہے قیام کرے گا اور جو ہے لیلۃ القدر میں قیام کرے گا، جو اشر الاواخر میں ہے، تو ایمان اور اجر کے احتساب کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے مجھے نیکیاں ملے گی، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اسے جو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو رمضان میں اہم کام اگر ہیں تو یہی 3 کام اہم ہیں۔ رمضان کے جو اہم کام ہیں یہ 3 کام ہی سب سے اہم ہیں۔ ایک تو آپ کو روزہ رکھنا ہے، اگر آپ کو روزہ رکھنے کی طاقت ہے اس میں ذرے برابر کوتاہی نہیں کرنا، اور روزہ رکھنے سے مراد آدمی یہ نہ سمجھے بھائی سحری کر لیا ختم، صبح کی نماز چٹ ہے، پھر اس کے بعد ظہر ہے، عصر ہے، مغرب میں اٹھ رہا ہے، افطار ہے، کام میں چھوڑ، ایسے روزے کا کیا فائدہ، گالی گلوچ ہے، جھوٹ ہے، نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، جو آدمی جو ہے جھوٹ نہ چھوڑے اور جو اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ جو بھوکا اور پیاسا رہے، ایسا روزہ نہیں۔ روزے کا مطلب روزہ، روزے میں آدمی سب سے بہترین روزہ وہ ہے جس میں جو ہے آدمی اللہ کے ذکر میں مصروف رہے۔ ہم آپ کو اپنے کام چھوڑنے کی بات نہیں کرتے ہیں، آپ اپنا کام کیجئے لیکن آپ اللہ کے ساتھ اللہ کا ذکر بھی کیجئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو قیام کرنا ہے، تراویح آپ کو پابندی سے پڑھنی ہے۔ پھر تیسری جو ہے عشر الاواخر جب آئیں گے تو تب جو ہے عشر الاواخر کا اہتمام کرنا۔ یہ 3 کام آدمی اپنے ذہن میں بٹھا لے۔ رمضان المبارک کا مطلب یہ 3 کام اہم ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ہر جگہ آپ کو قرآن مجید رہے گا، قرآن مجید ہمیشہ ساتھ رہے گا، اس کی تلاوت کیجئے، اس کو سمجھیے۔ اب 8 دن گزر گئے، ہر آدمی پوچھ لے کہ میں نے کتنا قرآن پڑھا ہے، میں نے 5 پارے پڑھے ہیں، 2 پارے پڑھے ہیں، 3 پارے پڑھے ہیں، 10 15 کتنا پڑھا ہے؟ آدمی اپنے آپ سے محاسبہ کرے، اگر وہ پیچھے ہے تو آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا اليه انه هو التواب الرحيم۔